معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جنات اور فرشتوں کو تخلیق فرمایا اور پھر یہ کائنات تخلیق فرمائی۔ اس طرح انسانوں کی تخلیق سے پہلے اس کائنات میں 2 مخلوقات ایسی تھی جو اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتی تھی۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنے سب سے پسندیدہ مخلوق یعنی انسانوں کو پیدا فرمانا چاہا اور نسل انسانی کو منصب خلافت پر فائز فرمانا چاہا، تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے سب سے پہلے انسان اور تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک عجیب و غریب معجزہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اللہ رب العزت کی قدرت کی بے شمار نشانیوں کی جلوہ گری ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں تمام تر نسل انسانی کے راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ رب العزت نے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے لیے کون کون سی مٹی کا استعمال فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پانی، مٹی اور ہوا سے کس طرح پیدا فرمایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، یا اللہ رب العزت کے مقرب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اور جب اللہ رب العزت کے 4 مقرب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے گئے تو زمین رو رو کر ان فرشتوں کے سامنے کیا فریاد کرنے لگی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں وہ کون سا راز پوشیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے خوشیاں کم اور دکھ زیادہ ہیں۔ معزز ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، جب اس کائنات میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی چیز موجود نہ تھی، اس وقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات تھی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے خود کو ظاہر کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس پاکیزہ ہستی کو پیدا فرمایا وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر اللہ عز و جل نے اسی نور محمدی سے اس کائنات میں موجود ہر چیز کو روشن فرمایا، اور پھر اس دنیا میں موجود تمام تر مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کا عرش، لوح، کرسی، قلم اور اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے اور اس کائنات کی تمام تر دوسری مخلوقات نور محمدی سے پیدا کی گئی۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ عز و جل کے مقرب فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی جلوہ گری دکھانا چاہی اور اس طرح روح زمین پر نسل انسانی کی بنیاد رکھنا چاہی، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 چیزوں سے کی۔ نمبر 1 پانی، نمبر 2 مٹی، نمبر 3 ہوا اور نمبر 4 آگ۔ ان 4 چیزوں سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ معزز ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کی ضرورت پڑی تو اللہ عز و جل نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، زمین پر جاؤ اور تمام زمین سے سیاہ و سفید، سرخ، کھاری، میٹھی، نرم و خشک ایک ایک مٹھی مٹی اٹھا لاؤ۔ اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زمین پر تشریف لائے، اور جب زمین سے مٹی اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو زمین نے حضرت جبریل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھنے لگی، تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے سارا واقعہ زمین کو سنایا کہ اس طرح اللہ رب العزت تجھ سے انسانوں کی تخلیق کرنے والا ہے۔ تو اس وقت زمین جبریل علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں تجھ سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائے، اور جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ اس طرح زمین حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے زاروں کی طرح رونے لگی اور رو رو کر اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے لگی، تو حضرت جبریل علیہ السلام مٹی اٹھائے بغیر ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس چلے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، زمین نے مجھ سے تیری پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام کے ادب و احترام کی وجہ سے اس مٹی کو پناہ دی اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں واپس خالی ہاتھ لوٹ آئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس آ کر وہی عذر پیش کیا کہ زمین نے ان دونوں فرشتوں سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ چاہی
تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ عز و جل کے نام کے ادبوں میں زمین کو پناہ دی اور مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلے آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح زار و قطار رونے لگی اور اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے لگی۔ تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے کہنے لگے کہ میں تیرے رونے دھونے اور عاجزی کی وجہ سے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین کی ایک نہ سنی اور زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ معزز ناظرین، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین پر ترس نہ کھایا اور زمین کی ایک فریاد نہ سنی اور اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہوئے مٹی اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی انسانوں کی روح قبض کرنے پر لگائی ہے اور آپ کو ملک الموت کے منصب پر فائز فرمایا ہے۔ معزز ناظرین، تفسیر نعیمی میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے پوری روئے زمین کے 7 مختلف مقامات سے مٹی کو اٹھایا اور جہاں پر مکہ مکرمہ موجود ہے اس مقام پر لا کر مٹی کو رکھ دیا۔ وہ 7 مقامات کے جہاں سے ملک الموت علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا وہ 7 مقامات یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف اور نمبر 3 بیت المقدس، نمبر 4 ہندوستان اور نمبر 4 مقام ابو قبس، نمبر 6 عدن اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ یہ وہ 7 مقامات ہیں کہ جہاں سے ملک الموت علیہ السلام نے مٹی کو جمع کیا اور خانہ کعبہ کی جگہ لا کر رکھ دیا۔ معزز ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا، بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی اور مقام عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا، اور ہندوستان کی مٹی سے آپ علیہ السلام کی پشت اور شکم بنایا گیا، اور مدینہ منورہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو تخلیق کیا گیا، جبکہ طائف سے لائی گئی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے باقی جسم مبارک کو بنایا گیا۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال کی گئی اس کا ذکر اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس طرح فرماتا ہے۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کی گئی اس کو قرآن پاک میں تراب کہا گیا ہے، جس طرح اللہ رب العزت پارہ 17 کی سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تجھے خشک مٹی سے پیدا کیا۔ معزز ناظرین، تراب اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو خشک ہو، اور جو دوسری مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کی گئی اس کا ذکر قرآن پاک میں تین کے نام سے آیا ہے۔ تین اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نرم مٹی ہو۔ معزز ناظرین، تین عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گیلی یا بھیگی ہوئی مٹی کے ہیں۔ اس مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے اس مٹی کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، جیسے کہ انسان کی اوپر والی جلد اور نیچے والی جلد، جس سے انسان کے بال پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ ہمین ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انسانوں کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا جو کہ اصل میں ایک سیاہ گارا تھی۔ اور چوتھی قسم کی وہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، مسنون وہ مٹی ہوتی ہے جو کافی عرصے سے پانی میں رہنے کی وجہ سے سیاہ اور بدبودار بن جاتی ہے۔ پانچویں قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ طین العذب ہے۔ طین العذب اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو لیس دار مٹی ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورہ صفات کے آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لیس دار مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور نمبر 6 پر وہ مٹی جس کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کیا گیا اس کو قرآن پاک میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور نمبر 7 پر وہ مٹی جس کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کیا گیا اس کو فکھار کہتے ہیں، یعنی پکی مٹی یا ٹھیکری مٹی۔ معزز ناظرین، اس طرح پوری روئے زمین سے مختلف قسم کی اور مختلف رنگوں کی مٹی کو جمع کیا گیا اور پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں مختلف قسم کے رنگوں کی مٹی کو استعمال کیا گیا ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی مختلف رنگوں کے لوگ موجود ہیں۔ معزز ناظرین، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مختلف قسم کی مٹی کو اکٹھا کر لیا گیا تو اللہ رب العزت نے اس مٹی کو گارا بنانے کے لیے 7 مختلف قسم کے پانی کا استعمال فرمایا۔ نمبر 1 آب فرات۔ آب فرات اس پانی کو کہا جاتا ہے جو شیریں اور میٹھا ہو۔ نمبر 2 آب اجاج۔ آب اجاج اس پانی کو کہتے ہیں جو کھارا پانی ہو۔ اور نمبر 3 آب سلسبیل۔
آب سلسبیل اس پانی کو کہا جاتا ہے جو صاف و شفاف ہو۔ نمبر 4 آب تسنیم۔ آب تسنیم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار پانی ہو۔ اور نمبر 5 آب رحیق۔ آب رحیق اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک نشے دار پانی ہو جیسا کہ جنتی شراب۔ اور نمبر 6 آب کوثر۔ آب کوثر ایک ایسا پانی ہے جس کو پیتے ہی انسان اپنی تمام تر دکھ اور تکالیف کو بھول جاتا ہے۔ نمبر 7 آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہا جاتا ہے جو رحمت والا پانی ہو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو 7 طرح کے پانی میں بھگویا گیا اور اس کو گارا بنایا گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گارا تیار کر لیا گیا تو اس پر اللہ رب العزت نے 40 دن تک بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گارے پر 39 دن تک غم کی بارش ہوتی رہی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں کم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ معزز ناظرین، تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا بالکل تیار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گارے کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے پاس رکھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا مجسمہ بنایا اور اپنے دست قدرت سے ہی آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے 7 قسم کی ہوائیں چلائی۔ نمبر 1 تیز ہوا، نمبر 2 دھیمی ہوا، نمبر 3 گرم ہوا، اور نمبر 4 سرد ہوا، نمبر 5 درمیانی ہوا، اور نمبر 6 رحمت والی ہوا، اور نمبر 7 خشک یا خالی ہوا۔ معزز ناظرین، ان 7 قسم کی ہواؤں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس مجسمے کو مزید پکا کرنے کے لیے 7 مختلف قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1 سیاہ رنگ والی آگ، نمبر 2 سرخ رنگ والی آگ، نمبر 3 پیلے رنگ کی آگ، اور نمبر 4 نیلے رنگ کی آگ، اور نمبر 5 دھوئیں والی، نمبر 6 بغیر دھوئیں والی آگ، اور نمبر 7 تیز اور دھیمی آگ۔ اس طرح ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو گزارا گیا اور اس کو مزید پختہ کیا گیا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت مکمل طور پر تیار ہو گئی تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہونے لگے، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے اس طرح کی خوبصورت شکل و صورت کو نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مکمل طور پر تیار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے روح کو پیدا فرمایا اور روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اندر سے تنگ اور تاریک پایا، تو روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ تو اللہ رب العزت نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، جس نور کی خاطر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور اپنے خدا ہونے کو ظاہر کیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو اس پاکیزہ نور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم روشن ہو گیا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ معزز ناظرین، جب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو اس وقت وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی، وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی۔ جیسے کہ اللہ رب العزت سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معزز روح کو پھونک دوں، تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ معزز ناظرین، روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی، روح ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں ہی پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ۔ اور اللہ رب العزت اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سنت آج بھی اسلام میں زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے نچلے حصے تک نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل داخل ہو گئی اور مکمل طور پر پھیل گئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور ان سے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العزت میری اولاد کون ہوگی؟ جس پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے
قیامت تک آنے والی تمام روحیں باہر نکل آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی اپنی تمام اولاد کو دیکھا۔ معزز ناظرین، اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے نسل انسانی کی بنیاد رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام نسل انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا محب رکھے۔ آمین۔